ہم اور آپ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت رحمت بن کر کے آئی۔ ہمارے اور آپ کے لیے جو ذات اسوہ ہے، جو ذات نمونہ ہے، جو ذات آئیڈیل ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بچوں ذرا دھیان سے سننا، آئیڈیل سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ آئیڈیل نہیں سمجھتے۔ آئیڈیل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کسی کو دیکھ کر کے اسی کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں نا؟ ٹی وی دیکھتے ہیں، کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، بہرحال ٹی وی آپ لوگ دیکھتے ہیں اور جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کس کے فین ہیں کرکٹ میں؟ اچھا، آہستہ ہی بولیے گا۔ اور فلم میں بھی کسی کے فین ہیں آپ؟ اچھا، کچھ لوگ ہیں کچھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جس کے فین ہیں، چاہے وہ کرکٹر ہو یا فلم انڈسٹری کا کوئی ہیرو ہو یا ہیروئن ہو، آپ جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کے نتیجے میں وہ جن چیزوں کا ایڈورٹائز کرتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کا ایڈورٹائز وہ لوگ کرتے ہیں نا۔ آئی پی ایل جو ہندوستان میں بہت بڑا کرکٹ کا ایک میلہ ہے، جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، وہ کمپنیاں ان کھلاڑیوں کو خریدتی ہے اور خرید کر کے ان سے اپنی چیزوں کا، اپنی پروڈکٹ کا، وہ کمپنی جو جو چیزیں بناتی ہیں ان سب چیزوں کا ایڈورٹائز ان سے کرواتی ہیں، تشہیر کرواتی۔ معلوم ہے نا آپ کو؟ بھئی جیسے آپ کوکو کولا پیتے ہوں گے، اسپرائٹ پیتے ہوں گے، یا اور بھی کوئی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، یا کوئی صابن استعمال کرتے ہیں، شیمپو استعمال کرتے ہیں، کولگیٹ استعمال کرتے ہیں، یا جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، ٹی وی پر ان سب چیزوں کا پرچار ہوتا ہے نا۔ یہ پرچار کون کرتے ہیں؟ آپ لوگ نہیں کرتے نا، وہی کرکٹر کرتے ہیں، یا فلم انڈسٹری کے جو لوگ، جو آپ کے فین لوگ ہیں، کوئی عامر خان ہے، کوئی شاہ رخ خان ہے، یہی لوگ کرتے ہیں نا۔ ایسا کیوں ان سے کرایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ آپ کو شاہ رخ خان سے محبت ہے، آپ کو عامر خان سے محبت ہے، یا کسی کو وراٹ کوہلی سے محبت ہے، کسی کو روہت شرما سے محبت ہے، تو انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ جن چیزوں کی تشہیر کریں گے، ایڈورٹائز کریں گے، پرچار کریں گے، تو ان کے جو چاہنے والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو خریدیں گے، انہی چیزوں کا استعمال کریں گے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ اس میں چاہے موبائل میں یا ٹی وی پر جب ان چیزوں کو دیکھتے ہوں گے تو آپ کہتے ہوں گے کہ ممی ہمیں یہ لا کر کے دیجئے، پاپا آپ ہمیں یہ لا کر کے دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فلاں آدمی اس چیز کو استعمال کر رہا ہے، فلاں یہ کپڑا پہنتا ہے، فلاں یہ سامان استعمال کرتا ہے، تو آپ انہی کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ یا ان میں سے کوئی کسی بھی طرح کا بال بناتا ہے تو آپ جب سیلون میں جاتے ہیں تو آپ سیلون والے سے کہتے ہیں کہ بھئی یہی ہیئر اسٹائل ہمیں چاہیے، یہی بال ہمیں بنا دو، اسی طریقے کا بال ہمیں چاہیے۔ بچوں دھیان سے سنو، تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ کرکٹر ہو یا فلم انڈسٹری کے لوگ ہو، یہ ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں؟ یہ بتاؤ، ارے بیٹے بیٹیاں بتاؤ، یہ لوگ ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں؟ کبھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ بھئی یہ تو خود نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو ماننے والے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ان میں سے بہت سے غیر مسلم ہیں، یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب اپنی زندگی بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم اور آپ امتی ہیں، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟
ہاں تو ہم اور آپ اس کے امتی ہیں نا. وہ نبی ہمارے لیے کتنا رویا معلوم ہے؟ اتنا رویا کہ کوئی بھی آج تک اتنا رویا نہیں ہوگا. اس نے پتھر کھائے، اپنے دانت کو شہید کرایا، زخمی ہوئے، پورا بدن لہو لہان ہو گیا، سب کچھ کیا. رات بھر وہ نبی ہمارے لیے جگا. کیوں؟ کہ ہماری امت کے لوگ ہدایت پر آ جائیں، ہماری امت کے لوگ جہنم سے بچ جائیں. تو اس نبی نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، تو اس نبی سے ہمیں محبت ہونی چاہیے نا. ارے بولو بیٹے، کتنی محبت ہونی چاہیے؟ بہت. کتنی؟ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ایمان مکمل ہونے کے لیے انسان کو یہ ضروری ہے کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرے کہ میری محبت اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، سب سے بڑھ جائے. یعنی کہ سب سے زیادہ محبت دلوں میں نبی کی محبت ہونی چاہیے. یعنی ہم اور آپ کو کس کا فین ہونا چاہیے؟ نبی کا فین ہونا چاہیے. جب ہم نبی کے فین ہوں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے وہ آئیڈیل اور وہ نمونہ ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کھاتے کیسے تھے، ہمارے نبی بیٹھتے کیسے تھے، ہمارے نبی چلتے کیسے تھے، ہمارے نبی پڑھتے کیسے تھے، ہمارے نبی پڑھاتے کیسے تھے، ہمارے نبی بیان کیسا کرتے تھے، ہمارے نبی کا لباس کیسا ہوا کرتا تھا، ہمارے نبی کی جو بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کا لباس کیسا ہوتا تھا، ہمارے نبی جب دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے تو کس طریقے سے کرتے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے دلوں میں آئیں گی اور ہم نبی کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کے ڈھونڈ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی بچوں؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کریں؟ ہمارے نبی سے کریں. اور اس لیے کریں تاکہ اس کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتاریں. اسی میں ہماری کامیابی ہے. ہم اور آپ جو اس زمانے میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے آپ کو ہمارے سرکار کی طرف سے آفر آتا ہو، آرڈر آتا ہو، جیسے کہ سوچھ بھارت ابھیان ہے، صفائی ستھرائی کا ابھیان ہے، یا اور بھی مختلف قسم کے ابھیان ہیں. یہ جتنے ابھیان ہیں نا، یہ سارے ابھیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے چلا رکھے تھے. آپ کو حدیثیں بھی یاد کرائی جاتی ہوں گی چھوٹی چھوٹی. الطہور شطر الایمان یا النظافت شطر الایمان آپ نے پڑھا نا؟ ہاں، یعنی کہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے، تو آدھا ہمارا دین کا وہ حصہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آئے، جو دین لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، وہ ہماری زندگی کایا پلٹنے والی ہے اور اسی پر عمل کرنے میں ہماری اور آپ کی 100% کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ یہاں پڑھتے ہیں، دو چار باتیں آپ کے تعلیم و تعلم سے متعلق. فارسی میں ایک لفظ ہے بے ادب محروم گشت از فضل. اس کا ٹرانسلیٹ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، معنی یہ ہے کہ جو آدمی بے ادبی کرتا ہے اس پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اللہ کا انعام نہیں ہوتا، اللہ کا کرم نہیں ہوتا ہے. تو ہم اور آپ جن اساتذہ سے پڑھتے ہیں، آپا سے پڑھتے ہیں یا استاد سے پڑھتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا از حد ضروری ہے. نل سے جب آپ پانی لیتے ہیں تو نل میں پانی صاف ہوگا تب نہ جا کر کے آپ کے برتن میں صاف پانی آئے گا. ارے بچوں سمجھ رہے ہو؟ نل میں پانی صاف ہوگا تب نہ برتن میں صاف پانی آئے گا. تو اگر ہم کو استاد سے عقیدت ہوگی، محبت ہوگی، استاد کا ادب و احترام کریں گے تو استاد کا دل صاف ہوگا، تب جا کر کے اس صاف دل سے جو علم ہمارے اندر منتقل ہوگا وہ صاف و شفاف ہوگا اور ہماری زندگی کو بدلنے والا علم ہوگا. تو اساتذہ کا
टीचरों का आप एहतराम कीजिए। जो भी चीज़ें एजुकेशन से मुताल्लिक हैं उन तमाम चीज़ों का अदब और एहतराम कीजिए। इससे आपका दीन का भी भला होगा, दुनिया का भी भला होगा। और सबसे बड़ी बात यह है जो हमने पहले कही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनिए, छोटी छोटी सुन्नतों को मालूम कीजिए और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आप सबों को भी इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त मेरे पास कम है इसलिए मुख्तसर गुफ्तगू की है, वरना मुझे दिल तो ये चाह रहा था कि तकरीबन आधा पौन घंटे में आपसे गुफ्तगू करूं। बहरहाल बात मुख्तसर, लेकिन उस पर अमल किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मशकूर हूँ मीर कारवां जामिया फ़ैज़ सुबहानी और उसके तहत चलने वाले स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, नाजिम हैं, मौलाना अरशद मीर साहब का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आप हज़रात के सामने अपनी माफ़ी ज़मीर अदा करने का मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए और इनके सारे आक़िबत को तादेर बाकी रखे। ई दुआ अज़मन व अज़ जुमला जहाँ आमीन बाद व मारे